یہ رسول اللہ کی حدیث، اہل سنت حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور نہیں مانتے اور تعویلیں کرتے ہیں. رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس زمانے میں فرمایا کہ منافق کی پہچان امیر المؤمنین ہے، اور معلوم تھا کہ صحابہ میں منافق ہیں، تو بس پہچاننا ہے تو علی اس کا معیار ہے. لیکن آج کہتے ہیں نہیں، صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ میں خارجی نکل آئے ہیں، تم منافق رو رہے ہو. یہ تشیع کا موقف نہایت درست ہے صحابہ کے حوالے سے. تو وہ جو ایک صحابہ کے تقدس کا لبادہ اوڑھ کر آپ نے تکفیر کی، آپ نے قتل و غارت کی، وہ صرف اور صرف کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف چند صحابہ کو بچانے کے لیے تھا، وگرنہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہو سکتا. حدیبیہ کے بارے میں وہ آیت پھر کہاں چلے گئی جو بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ؟ وہ ایک ایک کر کے نہیں کر رہے ہیں، وہ اس نے یا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہرقوس کو نکالا ہے، البانی کیا کہتا ہے، ابو الغادیہ کو نکال دے، کس کو، یا ایک ایک کر کے وہ ایک کو نکال رہی ہے، ایک کو نکال دے، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ سارے نکل جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عماد بھائی، ابھی جو رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ایک پہ آپ نے بھی کلپ بنایا تھا، قاری خلیل الرحمن صاحب نے کوئی ایک اعتراف کیا تھا، ایک وہ صحابی تھا، وہ کیا تھا اس کا صحابی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک صحابی ہے، اس نے چوری کی تھی، خیانت کی تھی، اور پھر جنگ بھی لڑی، مجاہد بھی تھا، پھر وہ جا کے شہید ہوا. لیکن رسول خدا نے کہا کہ اس نے جو چادر چوری کی تھی وہی چادر اب جہنم کی آگ سے لپیٹ کر اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. تو پھر اس نے کہا صحابی ہے، اینکر نے کہا صحابی، کہتے ہیں ہاں صحابی ہے، خیبری ہے، خیبر کا صحابی ہے، ہاں خیبر کا صحابی ہے، لیکن جہنمی ہے. اس کے اوپر بڑا واویلا بھی ہوا. تو یعنی پس ثابت یہ ہوتا ہے کہ صحابی جہنمی ہو سکتا ہے، خود انہوں نے کہہ دیا بات. ٹھیک ہے. اب یعنی قاری خلیل الرحمن نے ایک بڑا اعتراف کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعتراف انہوں نے کیا، اور یہ اس سے زبردست اعتراف تھا. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ جناب آپ کی خدمت میں کلپ چلاتے ہیں. جی. خوارج اصل میں نکلے ہی صحابہ سے تھے. خوارج اصل میں نکلے ہی صحابہ میں سے تھے. اچھا. تو بس اب یہاں پہ پتہ چل گیا کہ صحابہ میں خوارج بھی موجود تھے، خارجی صحابہ بھی موجود تھے. تو اب وہ صحابی جو خارجی تھے وہ کون تھے، ہم جو ہے وہ کچھ آج آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے. یہ اصل عماد بھائی ہمارا اختلاف اہل تسنن کے ساتھ کس مقام پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ پہ تان کرتے ہیں اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہماری ناموس صحابہ وغیرہ وغیرہ یہ بات کی جاتی ہے، ناموس صحابہ کا بل لایا جاتا ہے. ہمارا اصل میں اختلاف اہل سنت کے ساتھ اسی مقام پہ ہے، یہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی اور رسول اللہ کو دیکھا تو بس وہ جنتی ہو گیا، یہی اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. آج خود آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں رسول اللہ، جیسا کہ قاری خلیل الرحمن صاحب نے پہلے بھی اس کو بیان کیا. آج وہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ خارجی بھی تھے. تو بس یہ چیز واضح کرتی ہے کہ تشیع کا موقف نہایت درست ہے صحابہ کے حوالے سے. تو وہ جو ایک صحابہ کے تقدس کا لبادہ اوڑھ کر آپ نے تکفیر کی، آپ نے قتل و غارت کی، وہ صرف اور صرف کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف چند صحابہ کو بچانے کے لیے تھا، وگرنہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں جو خارجی صحابہ تھے وہ کون کون سے تھے. سب سے پہلے عماد بھائی ملاحظہ فرمائیں، کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسیر کی، ابن اسیر جزری کی، اس کی الجزء الاول دارالکتب العلمیہ لبنان کی چاپ ہے، یہاں سے واضح ہے. اچھا جی، اب ہم جب اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 714 پر دیکھیے، کیونکہ یہ کتاب صحابہ کی احوال پہ لکھی گئی ہے. ہرقوس بن زہیر سعدی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے حوالے سے یہاں پر اگر بیان کریں تو یہاں پر ہے کہ وکانت لہ صحبہ من رسول اللہ، کہ ان کو رسول اللہ سے کیا تھی؟ صحبت حاصل تھی. اچھا، اور کیا کہتے ہیں کہ وباقیہ ہرقوس الی ایام علی، یہ زندہ رہا امیر المومنین کے زمانے تک. وشاہد معہ الصفین، امیر المومنین کے ساتھ صفین میں بھی موجود تھا. ثم صار من الخوارج، پھر یہ خوارج میں سے ہو گیا. تو یعنی قاری خلیل الرحمن صاحب کی بات نہایت درست ہے اور تشیع کے نظریے کے ساتھ ملتی ہے، اور امیر المومنین کے سخت مخالفوں میں سے تھا. وکان مع الخوارج، اور یہ خوارج کے ساتھ تھا جب انہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے، اور یہ اسی 37 ہجری میں قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو پس ایک پہلا خارجی صحابی جو صحابی رسول تھا، کانت لہ صحبہ میں رسول اللہ، اسے رسول اللہ کی صحبت حاصل تھی اور یہ صحابی رسول تھا. خارجی ہو جاتا ہے، امیر المومنین کے سخت مخالفین میں سے ہوتا ہے، امیر المومنین سے جنگ کرتا ہے. بس امیر المومنین سے جنگ کرنے والا صحابی خارجی ہوتا ہے اور آپ اس کو جہنمی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر باقی صحابہ کو کیوں بچاتے ہیں جو امیر المومنین کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ ان کو کیوں بچاتے ہیں آپ لوگ؟ تو لہٰذا آپ کا کوئی اپنا پکا ٹھکا مبنا نہیں ہے، بس اپنی مرضی ہے کہ مخصوص صحابہ کو بچا لو اور کچھ کو آپ خارجی ڈکلیئر کرو اور جہنم کی طرف ان کو روانہ کر دو. اس کے بعد اچھا، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت بھی موجود ہے. اچھا، روایت بھی ہے، روایت، ہاں دکھائیے. یہ اگر نشن پہ تھی صفحے لیپ ٹاپ پہ مان یہاں پہ ہے نا، صحیح بخاری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہیں روایت لکھا ہے کہ جب رسول خدا نے یوم حنین میں مختلف لوگوں کو مال غنیمت دینا شروع کیا، فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا، تو یہاں پہ موجود ہیں قال رجل،
ایک شخص نے اٹھ کے کہا، یہ شخص تمام شروحات میں موجود ہے، اس کا یہی خرقوس ہے، واللہ ان هذه القسمة ما عدل فيها، اس میں عدالت نہیں کی گئی، ہمیں نہیں ملا نا، ہمیں ملنا چاہیے. وما اريد بها وجه اللہ، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، یہ صحابی ہیں رسول خدا کے سن، رسول خدا کے، تم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے. فقلت واللہ لاخبرن النبی، یہ راوی کہتے ہیں میں نے کہا میں واقعہ بھی نبی کریم کو بتاؤں گا. میں جا کے میں نے نبی کریم کو بتایا، نبی کریم کہ فمن یعدل اذ لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ کا رسول عدالت نہ کرے تو کون عدالت کرے گا بھائی؟ تمہیں عدالت سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. تو یہ بخاری کی روایت بھی یہاں پہ موجود ہے کہ ان کے صحابہ کے بارے میں وہ رسول خدا کے سامنے آ کے ان کی عدالت پہ اعتراض کیا کرتے تھے. جی شہباز. اور آگے تو بڑا دلچسپ جو ہے وہ الاصابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر اسقلانی نے اس کے المجلد الاول، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو صحابی نمبر ہے 1656. یہاں پہ تو اس نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، صفحہ نمبر 335. اچھا جس کو مزید زوم کریں، ہاں ہرقوس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو یعنی ہرقوس ہی تلفظ کریں گے. اس کے بعد وزعم ابو عمر، ابو عمر جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ انہ ذو الخویسرہ، یہ وہی ذو الخویسرہ ہے، ٹھیک ہے، ذو الخویسرہ تمیمی راس الخوارج المقتول بن نہروان، یہ وہی راس الخوارج یعنی خوارج کے گروہ کا لیڈر ہوتا ہے اور نہروان میں ہی یہ قتل ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وذکر الحیثم بن عدی ان الخوارج، حیثم ابن عدی جو ہے وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ خوارج تزعم، وہ گمان یہ کرتے تھے کہ ان ہرقوس بن زہیر کان من اصحاب النبی، کہ جو ہرقوس بن زہیر ہے یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا. وَأَنَّهُ قُتِلَ مَعَهُمْ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، اور یہ قتل ہو جاتا ہے انہی کے ساتھ نہروان کے جنگ نہروان میں. اچھا یہ خوارج گمان کرتے ہیں؟ ہاں خوارج گمان کرتے ہیں. یہ جو شارحین بخاری ہیں سارے خوارج ہو گئے. اچھا آگے بڑی زبردستی ہے کہ بعد وذکر بعض من جمع المعجزات، وہ جنہوں نے رسول اللہ کے معجزات کو جمع کیا ہے وہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا يدخل النار، کہ جہنم میں کوئی بھی جو عہد شاہد الحدیبہ، کہ جن میں حدیبیہ کو جنہوں نے یعنی مشاہدہ کیا حدیبیہ میں جنہوں نے شرکت کی تھی، کوئی بھی ان میں سے جہنم میں نہیں جائے گا مگر کون؟ ہرقوس. صحابی ہے. اور آگے کہتا ہے فاللہ اعلم، یعنی صلح حدیبیہ میں جو افراد شریک تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا، مگر ایک جائے گا، کون تھا؟ ہرقوس بن زہیر تھا. اچھا وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں وہ آیت پھر کہاں چلی گئی جو بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ؟ وہ ایک ایک کر کے نہیں کر رہے ہیں، وہ اس نے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہرقوس کو نکالا ہے، البانی کیا کہتا ہے ابو الغادیہ کو نکال دے کہ اس کو، یا ایک ایک کر کے وہ ایک کو نکال رہی ہے، ایک کو نکال دے، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ سارے نکل جائیں گے آہستہ آہستہ، جیسے اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ سارے صحابہ کا جو یہ تقدس ایک پیش کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا صحابی خارجی صحابی پیش خدمت ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ. یہ بھی بڑا ایک ملعون قسم کا خارجی تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی تھا. اچھا جی الاصابہ فی تمییز صحابہ میں جائیں، شبس مختار نامے میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. اچھا قال ابن القلبی کان من اصحاب علی، کہ یہ صحابہ علی میں سے بھی تھا. ثم سار مع الخوارج، پھر یہ خارجی ہو جاتا ہے. ثم تاب الاصابہ فی تمییز صحابہ. اچھا اس کے بعد یہ توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے کے بعد پھر کیا امام جماعت لگ جاتا ہے؟ نہیں، امام جماعت نہیں لگتا. کان فی من قاتل الحسین، یہ پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام حسین کے قاتلین میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اجلی نے تو بڑی اس سے بھی ایک اور زبردست بات کی. وقال العجلی کان اول من اعان علی قتل عثمان، کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ فقط ایک صحابی کہ جو خوارج میں سے ہو، نہیں وہ خوارج میں ہو کہ پھر توبہ کر لیتا ہو، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرنا میں خارجیوں میں چلا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ امام حسین کے قاتلین میں شمار ہوتا ہے. اور اجلی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ان افراد میں سے جس نے عثمان کو قتل کرنے میں معاونت کی تھی، ان اولین افراد میں سے تھا کہ جو عثمان کے خلاف بھی نکلے تھے. تو پس ایک اور صحابی کہ جس کا آپ نے خدمت بیان کیا کہ وہ خارجی تھا، پھر توبہ کرتا، پھر قاتلین امام حسین میں سے ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آہستہ آہستہ وہ الصحابہ کلہم عدول نکل رہے ہیں، الا فلان و فلان و الصحابی کا نجوم سے بھی معاملہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے الحمدللہ. اگلا صحابی اور کیا نکلتا ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ. اچھا جی یہ اس میں جب ہم جاتے ہیں ذبی صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ ان کا مشہور واقعہ ہے. اچھا مشہور واقعہ ہے، آگے چلیں. ابو احمد عسکری کا قول ہے کہ حضرت عمر نے اسے خوارج کی رائے سے متہم کیا ہے کہ یہ خارجی فکر رکھتا تھا. حضرت عمر نے، کس نے؟ حضرت عمر نے اس کو خارجی رائے سے متہم کیا ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے زکریا کاندھلوی صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. وہی اتہمہ عمر برائے الخوارج وقال ابو عمر بن عبد البر
کیا کہتے ہیں کان ذبی جو کہ صحابی تھا من الخوارج فی مذاہبہم، یہ خارجی صحابی یعنی یہ کیا ہے یہ بھی ایک خارجی صحابی تھا. تو پس لہٰذا ابھی آپ گنتے جائیں کتنے صحابی ہوں گے؟ 3 صحابی جو ہیں وہ ہم خارجی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. اب آ جائیں چوتھا خارجی صحابی. قاری خلیل الرحمان صاحب نے صرف ایسے بات کی، ہم آپ کو خارجی صحابی گنواتے ہیں. آج یہاں پہ آئیں اماد بھائی، اس پہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا. عبد الرحمن بن ملجم المرادی، کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو شیعہ امیر المومنین تھا. بھائی ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک شخص شیعہ تھا، ٹھیک ہے تو وہ شیعہ ہی رہا. ہاں، ہم نہیں کہتے کہ تمام شیعہ جو ہیں وہ کلہم عدول ہیں، شیعہ جو ہیں کن نجوم ہیں. ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے بھائی. لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ شیعہ تھا لیکن صحابی بھی تھا، تو اس لیے یہ صحابہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. صحابہ میں کچھ شیعہ بھی تھے، کچھ غیر شیعہ بھی تھے. اگر شیعہ کو ہم اس معنی میں لیں جو ہم اپنے لیے لے رہے ہیں، اس میں تو ویسے بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے چونکہ اس میں تو ویسے بھی نہیں ہے. لیکن اچھا کون ہے جی؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادی، اس امت کا بدبخت ترین شخص. ٹھیک ہے. اچھا، حضور سے ثابت نص کی بنا پر حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ امت کا بدبخت ترین شخص ہے. بدبخت ترین شخص ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء نے امام شافعی، جن کا ہمارے شیعہ بھی بڑا بڑھ چڑھ کر نام لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا تھے، امام شافعی کیا تھے، وہ بھی حقیقت آج کھولتے ہیں. اس امت کا بدبخت ترین شخص ہے. پھر حضرت علی کے بیٹوں نے اسے قتل کر دیا، جو رمضان 44 کا واقعہ ہے. ذہبی نے تجرید میں اس کا ذکر کیا ہے، ان کی شرط کے مطابق ہے، لیکن یعنی تجرید میں ذکر کیا، یعنی وہ صحابہ کی کیٹیگری میں اس کا ذکر کیا، لیکن یہ اس کا اہل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے. بھائی ابن حجر صاحب، اسکران صاحب سے ہم کہیں گے کہ بھائی ایک شخص جب صحابہ کی شرح پہ پورا اتر رہا ہے، صحابی کی جب آپ ایک تعریف کرتے ہیں اس پہ پورا اتر رہا ہے، تو پھر وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اہل نہیں اس کا ذکر کیا جائے؟ بھائی وہ ذہبی صاحب کے نزدیک صحابی ڈکلیئر ہو رہا ہے. آپ کیونکہ صحابی کی تعریف آج تک ان کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ بھائی صحابی کون ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جس نے رسول کو دیکھا صحابی ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی جس نے رسول کو دیکھا ہو، ایمان لایا ہو، کچھ روایات نقل کی ہو وہ صحابی ہو گیا. کچھ نے کہا کہ نہیں روایات نقل کرنا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑی سی صحبت اختیار کی ہو صحابی ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مات علی الاسلام جو ہے وہ صحابی ہوگا. تو لہٰذا جب آپ کے ہاں صحابی کی تعریف ایک نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ پھر تو بھائی آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے. پہلے تو آپ اگر کوئی صحابی کا معیار رکھیں نا کہ کس کو صحابی کہا جائے. ہمارا تو آپ کے ساتھ اختلاف اسی مقام پہ ہے. اچھا اماد بھائی آگے بڑھتے ہیں. تو ابن ملجم کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں بڑی زبردست ایک چیز اماد بھائی آج بیان کرتے ہیں امام شافعی. لیکن اس سے پہلے یہ دکھا دیں کہ ان کو صحابہ میں ذکر کیا گیا ہے. ایک نے نہیں، کافی لوگوں نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا ہے. اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم جو ہے وہ صحابی، یہ ملاحظہ فرمائیں جیسا کہ انہوں نے تجرید اسماء صحابہ، اس میں عبد الرحمن، اس کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑا ہائی لائٹ غلط کیا ہے. عبد الرحمن 3782 ٹھیک ہے. یہ صحابی عبد الرحمن بن ملجم المرادی امیر المومنین کا قاتل ہے، صحابی ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. الاصابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر اسقلانی کا جو ہم نے وہاں سے دکھایا، یہ تھوڑا عربی حوالہ آپ کی خدمت بیان کیا. اس کے بعد التوضیح بشرح جامع صحیح جناب ابن ملقن صاحب کی، یہ بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ قتلہ عبد الرحمن ابن ملجم الفاتق، یعنی امیر المومنین کو یہ قتل کرنے والوں میں سے تھا. وَإِن ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، اگرچہ اس کا ذکر جو ہے وہ صحابہ میں کیا جاتا ہے. اچھا اب جو سیانے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا بھائی صحابی تو ہے ہی ہے، اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے. لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو صحابی کیونکہ مجتہد ہوتا ہے، اور جب مجتہد ہو گیا نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں الفتاوی الکبری الفقہیہ ابن حجر مکی حیثمی صاحب کی. اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ابن ملجم صفحہ نمبر بن جائے گا 336. امام بھائی عبارت بڑی زبردست ہے. اب یہ اما عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس نے امام امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کو قتل کیا، مسلمان تھا، خوارج میں سے تھا. قال الشافعی رضی اللہ عنہ. اب یہ کیا ہے؟ قال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ انہ قتلہ متأولا، اس نے تعویل کرتے ہوئے امیر المومنین کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اچھا متأولا بانہ وکیل امرأۃ، یہ ایک ایسی خاتون کا وکیل تھا، اور وہ خاتون کیا کہتی تھی کہ قتل علی اباہا، یہ ایسی خاتون کا وکیل تھا کہ جس کے باپ کو امیر المومنین نے قتل کیا تھا نہروان میں. یہ صحابی رسول ایک ایسی خاتون کا وکیل تھا. اب وکیل تھا، باقی بات انہوں نے نہیں کھولی، وکیل تھا تو کیا تھا. اچھا وہ اب کیا ہے؟ قصاص لینا چاہتے تھے، یعنی متأولا عند نفسہ. اب وہ کیونکہ قصاص اس نے تعویل کی کہ بھائی قصاص تو واجب ہے، قصاص تو لینا ہے امیر المومنین سے، تو اس نے اپنے اندر یہ تعویل کی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ قصاص لینا چاہیے، اور میں اس قصاص لینے میں وکیل ہوں ایسی خاتون کا کہ جس کے باپ کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے. تو امام شافعی جو ہیں وہ اب تھوڑا سا کھول رہے ہیں، اور ابن ملجم کو کیسے وہ
نکال کے لاتے ہیں, دیکھیے گا. پھر کہتے ہیں کہ فی مکانہ مخطئن فی, خطا کار, اس نے اپنے نا اس جو اجتہاد کیا اس میں بیچارہ خطا کا شکار ہو گیا. اچھا, ولیس کل من یتأول کان لہ ان یتأول, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تعویل کرے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ تعویل میں خطا کار ہو جائے وہ گناہ گار بھی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. نہیں ہے, صحیح. وقد قطع عبداللہ بن جعفر, عبداللہ بن جعفر نے کیا کیا, یہ بات بھائی عبارت سننے والی ہے. عبداللہ بن جعفر نے اس کے نا ہاتھوں کو قتل کر دیا, ید ہے, اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا, خواب اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اچھا, ورجلے, اور اس کے پاؤں کو بھی کاٹ دیا. اچھا, فلم یجزا, اور اس نے کوئی جز یعنی آہو بکا نہیں کی, میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا, نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے. ثم ارادو, پھر انہوں نے ارادہ کیا, قطع لسان ہی, تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے زبان کاٹ, ہاں زبان کو بھی کاٹا جائے. فجزع, اس نے کیا کیا, پھر جا کے آہو بکا کرنے لگ گئی. فقیل لہو, اس سے کہا گیا, لما لا جزعت لقطع یدیک ورجلیک, اور جب تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے تھے تب تو نے یہ دھاڑ دھوڑ نہیں نکالی, وہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب جب تیری زبان کاٹنے لگے ہیں تو اس طرح سے باتیں رونے لگ گیا اور تیری آہو بکا. امام شافعی کیا نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی, فقال, ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کہتا ہے کہ انی لاکرہ, کہ مجھے یہ کراہت تھی, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ان تمر ساعۃ من نہار, کہ ان تمر ساعۃ من نہار, کہ نہار دن کا ایک وقت جو ہے وہ گزر جائے, ولا اذکر فیہا اسم اللہ تعالی, اور میں اس میں اللہ کا ذکر نہ کروں. اچھا, تو میری زبان کاٹ رہے ہو, مجھے تبھی خوف آ رہا ہے. جلدی امام حسین کو قتل کرو, نماز پڑھنی ہے. ہاں, اچھا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بیان کرتے ہیں اماد بھائی, نہایت واضح ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موصوف تھے ابن ملجم, انہوں نے تعویل کی, اجتہاد کیا, اور یہ اس میں کیا ہو گئے, خطا کا ان کو کیا ہے, خطا کا شکار ہو گئے, تعویل ہو گئے. آگے دیکھیں جی, یہ امام شافعی منہاج سنت نبویہ, اماد بھائی یہ ذرا آپ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے, وروی عن الشافعی, کیا کہتے ہیں, وغیرہ انہم قالوا الخلفاء ثلاثہ ابو بکر عمر و عثمان. اللہ, امام شافعی امیر المومنین کو خلیفۃ الرسول نہیں مانتے, خلیفہ بھی نہیں مانتے. لیکن اب یہ خود اپنے یہ دو ہم نے فقط حوالہ جات جو ہیں پیش کی ہیں, ایک ابن ملجم کے بارے میں امام شافعی کا نظریہ, اور ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی کیا بیان کرتا ہے کہ میں اگر جان کے امان مانگوں یہاں پہ ایک بات کروں, تو یہاں ایک فتویٰ جو امام احمد بن حنبل کا ہے, من لم یرب علی فہو اضل من حمار اہل, اس کا ترجمہ کریں اور فٹ ہو جاتی ہے امام شافعی پہ. ایک تو اس پہ فٹ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایک جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے نا, وہ یہ کہ جہاں پہ بھی تھوڑا سا نا فضائل کی چیز ملتی ہے نا, تو وہ بڑا پھر بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ بیان کر دیا تھا. یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایسے, کہ ان کے عقائد کیا, ایسے لوگوں کو پھر اصل کیا عام شیعہ جب سنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا محب اہل بیت ہے. شیعہ کے خلاف بھی امام شافعی کے بہت سخت کمنٹس ہیں, اصل میں صرف یہ تکفیر تک کی بھی عبارتیں ملتی ہیں. تو لہٰذا ہمارے تشیع کو بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ یوں کہتے ہیں کہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کریں تو آپ اس کے ذیل میں آ کے بیان کریں, لیکن اسے اپنا بڑا مت مان لو. ہاں, تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ لوگ کہیں گے امام شافعی, پھر اس پہ رحمت اللہ علیہ. اور مشکل ہمارے لوگوں کی جو ہے نا شہباز بھائی, مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اہل سنت سے تھوڑے سے تعریفیں سن لینا, اہل بیت کے فضائل تھوڑے سے سن لیں, ان کو اتنا شیئر کرتے ہیں, اتنا مشہور کرتے ہیں. یعنی اس وقت جو اہل سنت ہیں جو مشہور ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کنہوں نے مشہور کیا؟ ہمارے شیعوں نے مشہور کیا ہوا ہے. یہ مامون کے دور میں نہیں تھے, مامون کا مناظرہ دیکھنے کے بعد نا مامون کو یہ اپنا مامو بھی بنا لیتے ہیں. جی جی, ایسے نادان لوگ. جی جی بالکل. پانچواں خارجی صحابی, ملاحظہ فرمائیں, الاصابہ فی تمیز صحابہ. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر فراس بن, یہ جو نمبر ہے اس کا پہلے صفحہ تو بتائیں, پھر اماد بھائی آپ کو بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا صفحہ نہیں بتاتا ہے. یہ جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 61 ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو راوی نمبر ہے 6968. فراس بن عمرو الکنانی, یہ کیا ہے جی, ابن حبان نے کہا اس کے لیے صحبت ہے, بس یہ صحابی ہو گیا. اور اس کے علاوہ, اور خود ابن حجر نے بھی بالآخر اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں, اس کے علاوہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے رؤیت ہے اور اس کے باپ کے لیے صحبت ہے. رسول اللہ کو دیکھا ہے, اس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے, یہ صحابی بھی ہیں. ہاں ہاں. اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ صحبت ہے, اور آگے چلتے ہیں. پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کو بلا کر اپنے سامنے, یہاں سے آگے چلیں. کہا ابو طفیل نے پھر ارادہ کیا کہ یہ وہ خوارج کے ساتھ حرورہ کے دن نکلے. پھر اس کو اس کے باپ نے رسی کے ساتھ باندھ دیا. یہ خوارج کے ساتھ نکلنا چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں, باپ نے رسی کے ساتھ باندھ دیا. تو اس کے وہ بال جو دونوں آنکھوں کے درمیان تھے گر گئے. اچھا, ہاں صحیح. تو اس کی وجہ سے غمگین ہوا اور توبہ کی, اس کی وجہ سے کہ بھئی میرے بال کیوں گر گئے ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ میں امیر المومنین کے خلاف جنگ کے لیے نہیں کر رہا تھا,
نہیں اس پہ نہیں، اس نے کہا کہ اچھا میرا بال گر گئے، میں نے توبہ کرتا ہوں. اچھا توبہ کی. ابو طفیل نے کہا جب اس نے توبہ کی تو وہ اگ گئے. تو یہ ایک اور صحابی تھا کہ جو چاہتا تھا کہ امیر المومنین کے خلاف جا کے لڑے جنگ کرے. اس لیے تو رسول اللہ نے بڑا خوبصورت یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اہل سنت حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور نہیں مانتے اور تعویلیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس زمانے میں فرمایا کہ منافق کی پہچان امیر المومنین ہے، اور معلوم تھا کہ صحابہ میں منافق ہیں، تو بس پہچاننا ہے تو علی اس کا معیار ہے. لیکن آج کہتے ہیں نہیں صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ میں خارجی بھی نکل آئے ہیں، تم منافق کو رو رہے ہو. اچھا جی چھٹا خارجی ملائدہ فرمایا علی صاحبہ فی تمیز صحابہ. یہ مزید بن جابر العبد العصری، یہ اس کا پورا پہلے اچھا یہ کیا نام ہے نمبر کیا ہے 7922. اس میں جب ہم جاتے ہیں امام بھائی ملاحظہ کریں کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے مزید بن جابر العبدی بنو امیہ میں سے قطر بن فجارہ کے زمانے میں خارجیوں کا قاضی تھا. یہ صحابی رسول جو ہے وہ خارجیوں کا قاضی تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا تذکرہ صحابہ ابن عباس کے حالات میں گزرا. امام بغوی فرماتے ہیں امام بخاری کے نزدیک مزید عصری کو نبی کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہے. اچھا بخاری نے کہا یہ صحابی ہے، یہ صحابی اور صحبت کا شرف حاصل ہے باقاعدہ. تو لہٰذا یہ تھا چھٹا صحابی. اور ہم نے فقط 6 نکالے ہیں، مزید بھی تھے تقریباً 8-10 کے قریب نکالے تھے، لیکن چونکہ وقت ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو 6 پہ اکتفا کریں. 6 بھی اگر آ جائیں تو بھی کفایت کرتا ہے. نہیں آپ نے آج زبردست مدد کی ان کے قاری صاحب کی. ہاں قاری صاحب نے ہماری کی آہستہ آہستہ، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقویٰ چل رہا ہے. آپ نے بھی ان کی نا، اور نیشنل ٹی وی پہ جا کے انہوں نے کہا خوارج اصالتاً ہی صحابہ سے نکلے ہیں. آپ نے پھر بھی دکھا دیا کہ کون کون. ہاں یہ کہتے تھے نا کہ شیعہ جو ہیں وہ فلاں شیعہ تھا قاتلین امام حسین میں. اصل میں کلپ بنے ہوئے ہیں ایسے کہ ابن ملجم کو وہ شیعہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں کہ صحابی ہونے کو کیوں بیان نہیں کرتے. تمہارا مبنی جو ہے تمہارے مبنی کے مطابق وہ صحابی ہے، تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق صحابی ہے اور جنتی صحابی ہے. اور اس لیے تو امام شافعی جو ہیں وہ اس کے لیے تعویلیں نکال رہے ہیں اور اس کو عابد اور ظاہر. ابھی تو ہم نے وہ ابن حزم کا قول نقل نہیں کیا. ہاں وہ ابھی تو ابن ملجم کے اوپر بہت میٹر تھا لیکن وہ بیان نہیں کیا. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے کلپس میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.